السلام علیکم ناظرین، میں اپنے آن لائن ایجوکیشن چینل پر آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں، خوش آمدید کرتی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کچھ اہم سوالات۔ تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ کہنے کے لیے کون شاعر مشہور ہے؟ یعنی کہ قصیدہ کے لیے کون سا شاعر مشہور ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا سودا۔ دوسرا سوال ہے لفظ قصیدہ کس لفظ سے نکلا ہے؟ تو اس کا جواب ہے قصد، یعنی کہ قصیدہ جو لفظ ہے وہ قصد سے نکلا ہے، اور قصد کے معنی ارادہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ چلیے تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ قصیدہ کا پہلا جز کیا ہے؟ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ قصیدہ کا پہلا جز تشبیب ہے۔ تو ہمارا اگلا سوال ہے تضحیک روزگار کس نوعیت کا قصیدہ ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا ہجویہ۔ چلیے نیکسٹ ہے اردو قصیدہ نگاروں میں سودا سب کے سرخیل ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا عبدالسلام ندوی۔ اگلا سوال ہے قصیدہ کی تمہید کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا کہ قصیدہ کی تمہید کو تشبیب کہتے ہیں۔ ساتواں سوال ہے وہ شاعر جو کسی کی تعریف پر لکھی جاتی ہے، وہ شاعری جو کسی کی تعریف پر لکھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ۔ تو ہمارا اگلا سوال ہے قصیدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ قصیدے کی جو قسمیں ہیں وہ 2 ہیں۔ اب ہے سوال نمبر 9، وہ کون سے شاعر ہیں جس نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا؟ تو ہو جائے گا خواجہ میر دور، جنہوں نے قصیدے نہیں لکھے۔ اب ہمارا 10واں سوال ہے گریز کس صنف کا جز ہے؟ تو گریز جو ہے وہ قصیدہ کا صنف ہے۔ ہم نے اجزائے ترکیبی جانے تھے قصیدہ کے، تو گریز کس صنف کا جز ہے؟ تو وہ قصیدہ کا جز ہے۔ چلیے اگلا سوال ہے جب کسی کی تعریف میں کچھ کہا جاتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا قصیدہ۔ جب کسی کی تعریف میں کچھ کہا جاتا ہے تو اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے تضحیک روزگار میں کس شہر کی بدحالی کا ذکر ہے؟ تو دہلی شہر کے بدحالی کا ذکر ہے تضحیک روزگار میں۔ اب چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ قصیدہ تضحیک روزگار میں مرکزی کردار کسے بنایا گیا ہے؟ تو جو قصیدہ تضحیک روزگار میں مرکزی کردار بنایا گیا ہے وہ ایک گھوڑے کو بنایا گیا ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں قصیدہ تضحیک روزگار کس نے لکھی ہے؟ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو قصیدہ تضحیک روزگار ہے وہ سودا نے لکھی ہے۔ اگلے سوال کو دیکھتے ہیں قصیدے کا بادشاہ کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو ہو جائے گا مرزا محمد رفیع سودا کو قصیدے کا بادشاہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے مرزا محمد رفیع سودا کے استاد کا نام کیا تھا؟ تو ان کے استاد کا جو نام تھا وہ شاہ حاتم تھا۔ چلیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ہمارا سوال نمبر 17 ہے خاقانی ہند کا خطاب کس شاعر کو ملا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا شیخ محمد ابراہیم ذوق کو۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب ملا ہے۔ چلیے سوال نمبر 18 شیخ محمد ابراہیم ذوق کے بعد بہادر شاہ ظفر نے کس شاعر کی شاگردی اختیار کی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مرزا غالب کی شاگردی اختیار کی تھی۔ اب سوال نمبر 19 کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کس کا قول ہے کہ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدہ کو زیر بحث لانا بھی فضول تھا؟ تو یہ جو قول ہے وہ ہے امداد امام اثر کا۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ہمارا 20واں اور آخری سوال ہے قصیدہ باب الجنت کے مصنف کون ہیں؟ تو قصیدہ باب الجنت کے مصنف جو ہیں وہ مرزا محمد رفیع سودا ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف 20 سوالوں کے بارے میں جان رہے تھے۔ تو چلیے اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ لیکن اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور نیکسٹ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔